ہیلو ویورز، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل قانونی حقوق پہ۔ آج ہم ایک ویڈیو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں مبشر نجیب صاحب کے ساتھ، جو آپ کے قانونی حقوق آپ کو بتائے گا ان ٹرمز آف اریسٹ ڈیٹینشن، کہ کیا پولیس کی پاورز ہیں، کیا ایس او پیز ہیں، کون سا قانون ہے جو اپلیکیبل ہے اس سچویشن میں جہاں پہ بندے کو اریسٹ کیا جائے، اور آپ کے بنیادی حقوق کیا ہیں ان ٹرمز آف اریسٹ اینڈ آل۔ تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بریف انٹروڈکشن دینا چاہوں گا۔ جو آپ کا بیسک بنیادی حقوق ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے انڈر آرٹیکل 10 سب سیکشن 1 کے انڈر پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 10 سب سیکشن 1 جو ہے وہ دو چیزوں کی بات کرتا ہے۔ پہلی وہ یہ بات کرتا ہے کہ جہاں پہ بھی کسی بندے کو ڈیٹین کیا جائے تو ڈیٹینشن کے بعد اس بندے کو گراؤنڈز فار اریسٹ جو سے ہیں، گراؤنڈز آف اریسٹ جو سے ہیں، وہ آپ نے بتانے ہیں۔ دوسرا، اسی بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی کاؤنسل کو خود اپوائنٹ کر سکتا ہے، اور کوئی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے وہ جو سا ہے اپنی کاؤنسل سے کنسلٹ کر سکتا ہے۔ ہم مبشر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مبشر صاحب سے ہم اس بنیادی حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور دوسرا پوچھتے ہیں کہ کون سی سچویشنز ہیں جہاں پہ پولیس آپ کو 24 گھنٹے کے لیے ڈیٹین کر سکتی ہے، اور کون سی سچویشنز ہیں جہاں پہ 24 گھنٹے سے زیادہ بھی ڈیٹینشن کی جا سکتی ہے اور آپ کو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مبشر صاحب جو ان سے ہیں میرے ساتھ ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ہم مبشر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ مبشر صاحب، آرٹیکل 110 کی آج بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آرٹیکل 110 جو سا ہے ان کو بنیادی حقوق دیتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ اچھا، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے۔ ہر جتنے بھی ممالک ہیں ان میں فنڈامنٹل رائٹس ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کے کیا فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اب اس میں ہم آپ کو بتائیں گے آرٹیکل 10(1) آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کے جب بھی یعنی کہ آپ کو اریسٹ اگر کیا جائے موقع پہ آن دی اسپاٹ، تو وہ آپ کو انفارم کریں گے کہ آپ کے خلاف یہ چارجز ہیں، ادروائز ایک تو یہ وائلیشن ہوگی فنڈامنٹل رائٹس کی، اور آپ کو ڈیٹینشن میں رکھنے کے لیے ان کو آپ کو گراؤنڈز بتانے ہوں۔ اچھا، اب ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ جس طرح ہمارے باہر کے ملکوں میں، امریکہ میں مرینڈا رائٹس ہیں، امینڈمنٹ 5th امینڈمنٹ جو سی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ 5th امینڈمنٹ کیا ہے؟ جہاں پہ بھی پولیس بار کسی بندے کو روکتی ہے تو ہی ہیز اے رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ، ہی ہیز اے رائٹ ٹو اپوائنٹ ہز اون کاؤنسل، ہی ہیز اے رائٹ ٹو بی کنسلٹیڈ بائی اے کاؤنسل بفور ہی ایون سیز سم تھنگ، بفور ہی ایون اٹرز اے ورڈ۔ تو یہاں پہ سملر سچویشن جو سی ہے وہ آرٹیکل 10 سب سیکشن 1 اور سب سیکشن 1 میں کورڈ ہے۔ اس کے بعد سب سیکشن 2 پہ ہم آتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے، آرٹیکل 10 سب سیکشن 2 جو بات کرتا ہے ڈیٹینشن کی، کہ 24 گھنٹے کے لیے بندے کو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ ہم مبشر صاحب سے تھوڑی ڈیٹیل پوچھتے ہیں کہ کیا اس ڈیٹینشن کا پروسیجر ہے، اور کون سے لاز جو ان سے ہیں وہ اپلیکیبل ہیں ان ٹرمز آف دس، بیکاز یہ چیز CRPC میں بھی کورڈ ہے، کوڈ آف کرمنل پروسیجر، جو آپ کو سارے پروسیجرل لاز بتاتا ہے ان ٹرمز آف کرمنل لا۔ اور پھر آپ کے پاس پاکستان پینل کوڈ ہے، پاکستان پینل کوڈ جو ان سے ہے وہ سارے کے سارے اوفینسز آپ کو بتاتا ہے، اور سیکشنز جو ان سے ہیں وہ جو اپلیکیبل ہیں اوفینسز کے اوپر۔ تو مبشر صاحب، یہ جو 24 آورز والی ڈیٹینشن والا ہے یہ CRPC میں سیکشن 61 کے انڈر کورڈ ہے۔ تھوڑا سا ویورز کو آپ بتائیں گے سیکشن 61 کیا کہتا ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہے؟ اس کا میں بنیادی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی بندہ اریسٹ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے آپ ڈیٹین کر لیتے ہیں کسی سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کسی بھی شخص کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کو لے جاتے ہیں تھانے میں، پولیس اسٹیشن میں، وہاں پہ اس کو ڈیٹین کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ
بہت سے ایسے ایونٹس ہو چکے ہیں جہاں پہ اوفینس اکرنس سے بھی پہلے کہ لوگوں کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے اور ایف آئی آر میں بعد میں جا کے ان کو ایف آئی آر کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اس کو شو کرتے ہیں کہ ہم نے آج اریسٹ کیا 24 آور میں ہم پیش کریں. اس لیے اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے جیسی ہی اریسٹ ہوتا ہے رپورٹنگ ٹائم اس کا تھانے میں ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. ریکارڈ کے بعد وہ ودن 24 آور مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے. تو آگے پھر وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ جوڈیشل کرے یا ریمانڈ بھی مزید دے دے وہ آگے آپ ویورز کو. تو یہ جو ٹائم ہے یہ ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. میں اپنے ویورز کو بتاتا جاؤں انڈر سیکشن 167 آف CRPC جو میجسٹریٹ کو پاور دیتا ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ بھی ایک بندے کو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے. دوسری بات اس میں کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں, کچھ ایسے قوانین ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں پریونٹیو ڈیٹینشن کی. ایسے قوانین جو الاؤ کریں اتھارٹیز کو پریونٹیو ڈیٹینشن کے لیے, تو اس سچویشن میں پریونٹیو ڈیٹینشن کی سچویشن میں 24 گھنٹے سے زیادہ رکھا جا سکتا ہے. وہاں پہ جو ٹائم لمٹ ہے وہ 3 مہینے کی ہے. پریونٹیو ڈیٹینشن وہاں پہ کی جا سکتی ہے ایسے قوانین جو ملک کی انٹیگریٹی, سیکیورٹی اور نیشنل ڈیفنس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں. ایسے قوانین جو فارن افیئرز جو ان سے ہیں پاکستان کے ایکسٹرنل افیئرز سے ریلیٹڈ ہوں. ایسے قوانین جو پبلک آرڈر سے ریلیٹڈ ہوں. ایسے قوانین جو ریلیٹڈ ہیں مینٹیننس آف سروسز اینڈ سپلائز سے. ٹھیک ہے, ان سچویشنز میں اتھارٹیز کے پاس پاور ہے کہ وہ 3 مہینے سے زیادہ آپ کو ڈیٹین کر سکتے ہیں. اور 3 مہینے سے زیادہ ڈیٹینشن تب پاسبل ہوگی. 3 مہینے تو بیسک رائٹ ہے جو قانون آپ کو بتاتا ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. پر اگر 3 مہینے سے زیادہ پیریڈ ایکسیڈ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک ریویو بورڈ بیٹھتا ہے جو آپ کی سچویشن کو اینالائز کرتا ہے 3 مہینے کے بعد. اور وہاں پہ پھر اگر سفیشینٹ کاز ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ ریویو بورڈ ایکسٹینشن کر سکتا ہے اس 3 مہینے کی پیریڈ کی. CRPC میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, پر یہ کانسٹیٹیوشن میں بتایا گیا ہے. CRPC میں جو سا ہے وہ 24 گھنٹے کی ڈیٹینشن الاؤ کی گئی ہے انڈر سیکشن 167 کے انڈر. اس کو ایکسیڈ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ میجسٹریٹ جو سا الاؤ کرے آپ کو اپلیکیشن کے بعد یا جہاں پہ آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے. ٹھیک ہے, نیکسٹ بات میں آؤں گا. مبشر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم بات کرتے ہیں ڈیٹینشن کی, ڈیٹین ہو گیا بندہ. اب ایک بندے نے اگر FIR کاٹنی ہے, ایک بندے کے ساتھ اگر offense کمٹ ہوا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے, کس طرح آپ نے پیش ہونا ہے, پولیس کے اوپر کیا آبلیگیشن ہے, آپ نے کیا ایپلیکیشن میں لکھنا ہے, کیا آپ کو خود ایپلیکیشن لکھ کے جانی ہے یا پھر پولیس کے اوپر آبلیگیشن ہے, ڈیوٹی ہے پولیس کی کہ انہوں نے اس کمپلینٹ کو خود ہی لکھنا ہے اور اس پہ ایکٹ اپون, اس پہ کام کرنا ہے, اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اس پہ اس کی بیسس پہ جو ایکیوزڈ ہے اس کو پکڑنا ہے. تو کائنڈلی اگر آپ ہمیں بتا سکیں اس بارے میں بھی تو ہمیں بڑا شکر گزار ہوں. بیسیکلی یہ ہے کہ جب بھی آفینس کمٹ ہوتا ہے تو جو وکٹم ہوتا ہے یا کمپلیننٹ ہے وہ تھانے میں جا کے وہاں پہ اپنی ایک کمپلینٹ درج کرتا ہے. اور کمپلینٹ جو ہے وہ اورلی بھی ہو سکتی ہے اور ان رائٹنگ بھی ہو سکتی ہے, جہاں پہ وہ اگر اپنی کمپلینٹ ایکسپلین کرے, بتائے پولیس والے کو کہ میرے ساتھ آج یہ میرے گھر میں, مثال فار ایگزامپل گھر میں چوری ہو جاتی ہے, وہ بندہ بعد میں آتا ہے, اس کی نالج میں چیز آ جاتی ہے, وہ تھانے جا کے ساری انفارمیشن دے دیتا ہے پولیس والے کو. تو IO جو ہے وہ IO اس کی بات سن کر اس کمپلینٹ کو ریڈیوس کرتا ہے ان رائٹنگ کے بعد, جسے ایز پر دی لا سیکشن 154 CRPC جسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں FIR. اور یہ کمپلینٹ اورلی بھی ہو سکتی ہے, ان رائٹنگ ریڈیوس کرنے کے بعد پھر پولیس پھر فردر اپنا پروسیجر میکینزم اڈاپٹ کرتی ہے. اچھا, اس میں ویورز کو میں ایک بات پہلے بتانا چاہوں گا, ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ہم شور ہمارے ویورز ان سے وہ نارمل لوگ بھی ہیں, کامن پیپل ہیں, وہ لوگ ہیں جو پریکٹیشنرز ہیں, لا اسٹوڈنٹس جو بھی ہوں, ان سب کے لیے ہماری ویڈیوز بینیفیشیل ہیں کیونکہ ہم جو ان سے ہے قانون کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں. اس میں جب بھی ایک کرمنل اوفینس ہوتا ہے, کرمنل اوفینس کو ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے 2 چیزوں میں. ایک ہو گیا کوگنیزیبل اوفینس.
کاگنیزیبل اوفینس جو سا ہے وہ اوفینس ہے جس میں آپ کو وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, پولیس آپ کو وارنٹ کے بغیر اریسٹ کر سکتی ہے. دوسرا ہے نان کاگنیزیبل اوفینس. نان کاگنیزیبل اوفینسز جو سے ہیں وہاں پہ پولیس وارنٹ کے بغیر بھی آپ کو اریسٹ اس میں جو سا اس میں آپ کو پولیس کو وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وداؤٹ وارنٹ وہاں پہ اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اب مبشر صاحب نے جس طرح سیکشن 154 کی بات کی CRPC کی, تو 154 ایپلیکیبل ہے سارے کے سارے کاگنیزیبل اوفینسز کو. اب کاگنیزیبل اوفینسز کی جب بھی رپورٹنگ ہوگی, آپ اگر پولیس میں جا رہے ہیں, جیسا مبشر صاحب نے آلریڈی بتایا ہے ہمیں کہ آپ اورلی جا کے آپ پولیس والے کو بتا سکتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ایکٹ کمٹ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ جو ان سے offense کمٹ ہوا ہے. پولیس والے کی obligation ہے کہ وہ خود اس کو ان رائٹنگ پروڈیوس کرے. اکثر ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم کافی سچویشنز میں ہم گئے ہیں تھانے اپلیکیشنز دینے کے لیے, پولیس والے اکثر کلائنٹس کو بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود اپلیکیشن لکھ کے آئیں, آپ اس کو انگلش میں نہیں لکھیں, آپ اس کو اردو میں لکھیں. تو قانونی طور پہ 154 کے انڈر پولیس کے اوپر ایک لیگل آبلیگیشن ہے, لیگل ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے خود ان فیکٹس کو ریپروڈیوس کرنا ہے ان رائٹنگ. ٹھیک ہے. دوسرا, کچھ سچویشنز یہاں پہ ایسی ہیں جہاں پہ ایک میل پولیس آفیسر جو سا ہے 154 کے انڈر کمپلینٹ کو نہیں لکھ سکتا, وہاں پہ فیمیل آفیسر کا ہونا لازمی ہے. کچھ ایسے اوفینسز ہیں جو CRPC میں CPC کے انڈر انکلوڈ کرتے ہیں جس میں ویمن آفیسر کا ہونا لازمی ہے. وہ اوفینسز میں سے کچھ اوفینسز میں آپ کو پڑھ کے بتا سکتا ہوں. ایک ہے سیکشن 338, سیکشن 354, سیکشن 376 اینڈ سیکشن 509. 338 بات کرتا ہے کازنگ اے مس کیریج کی. 354 بات کرتا ہے assault and criminal force to outrage her modesty. 376 ریپ کی بات کرتا ہے. 509 جو ہے وہ بات کرتا ہے انسلٹنگ ماڈسٹی اینڈ کازنگ سیکشل ہراسمنٹ. یہ وہ اوفینسز ہیں جو ویمن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, عورتوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو جب بھی آپ ان اوفینسز کی رپورٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ میل آفیسر بیٹھ کے آپ کی جو ان سے وہ اسٹیٹمنٹ لکھ رہا ہے یا آپ کی کمپلینٹ کو لکھ رہا ہے یا کمپلینٹ ایکسیپٹ کر رہا ہے, تو وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا, فیمیل آفیسر کا ہونا لازمی ہے. یہاں پہ مبشر صاحب اس میں ویمن پولیس اسٹیشن بھی تو ہے, تو آپ کیا انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا پولیس اسٹیشن آف دا جورسڈکشن آپ ڈائریکٹلی ویمن پولیس اسٹیشن میں بھی جا سکتے ہیں, چاہے کہیں پہ بھی اوفینس کمٹ ہوا ود ان دا جورسڈکشن. جس طرح اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں F11 میں ہوا, F10 میں ہوا, ہر سیکٹر کا ڈفرینٹ تھانہ ہے. تو کیا اس میں ڈائریکٹ آپ ویمن پولیس اسٹیشن جو ہے ہمارا یہاں پہ G7 میں آئی گیس ہے, G7 میں, تو آپ ڈائریکٹ وہاں پہ ویمن پولیس اسٹیشن میں بھی جا کے اپلائی کر سکتے ہیں, اپنی کمپلینٹ لکھوا سکتے ہیں, یا پھر جورسڈکشنل پولیس اسٹیشن میں جانے کی ضرورت ہے. جو موسٹلی جتنی بھی اوفینسز ہے جہاں پہ وومن کا انوالومنٹ ہو, جہاں پہ خواتین کا نام ہو, وہ اوفینسز آٹومیٹکلی یا جو بھی کمپلینٹ ہوگی وہ ٹرانسفر ہوگی پولیس اسٹیشن, وومن پولیس اسٹیشن میں. اسلام آباد میں تو G7 ہے, اسی طرح جتنے بھی شہر ہیں ان کے اپنے وومن پولیس اسٹیشن موجود ہیں. لیڈیز وہاں پہ جائے گی, اپنی کمپلینٹ کا اورلی ذکر کرے گی اور وہ FIR جو ہے اندراج ہو جائے گا اس کا. اچھا, اب ہم بات کر کے چلیں. ٹھیک ہے جی, یہ اسٹیٹمنٹ پولیس نے لکھ لی پولیس نے آپ کی کمپلینٹ کو ریٹن فارم میں پروڈیوس کر دیا. اس کے بعد وہ کمپلینٹ FIR میں کس طرح کنورٹ ہوگی, FIR کا کاٹنا کس حد تک امپورٹنٹ ہے, FIR کے کاٹنے کا پروسیجر کیا ہے, FIR کی لیگل ویلیڈیٹی کیا ہے, یہ اگر آپ ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں. یہ جو میرے نالج میں ہے وہ یہ ہے, FIR جو ہے ایک انیشل فاؤنڈیشن ہے, ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں آپ کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, جہاں پہ آپ صرف بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ جرم کمٹ ہوا ہے, اور جہاں پہ پولیس نے اوفینسز خود لکھنے ہیں. یہ ان اٹ سیلف جو سا ہے ایک سبسٹینٹیو پروف نہیں ہے. اگر ایک بندے کے خلاف FIR کٹ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو سے کرمنل ہے. وہ FIR جب کراس ایگزامینیشن میں شہادت کے اندر سبسٹینشیٹ ہوگی, جب اگر وہ جو جرم آپ کے خلاف اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ اگر لگیں گے, اگر وہ اسٹیبلش ہوں گے, تو تب ہی ایک FIR جو ہے اس کی کرمنل فورس ہوگی. ادروائز اٹس اے میئر ڈاکیومنٹ. کیوں مبشر صاحب آپ کا اس میں کیا رائے ہے؟ جب بھی FIR ہو جاتی ہے
تو ایف آئی آر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے تو وہ ملزم جو ہے نا وہ ایکیوز ہی تصور کیا جائے گا اور اس کی جتنی بھی جرم ہے وہ اس پہ لاگو ہوں گے. یہ بعد کی بات ہے, ٹرائل میٹر ہوگا, ٹرائل میں ایویڈنس ہوگا, ایویڈنس جب کنکلوڈ ہوگا تو ہی کین بی ایکویٹڈ ایز ویل. تو اس کا صرف اس کا مقصد یہ بنیادی مقصد ایف آئی آر کا کہ آپ کوئی بھی ایونٹ یا اکرنس ہے وہ ہو جائے تو اس کو آپ رپورٹ کریں جلد سے جلد ود ان 24 آور, اس میں کوئی ڈیلے نہ کریں. ایف آئی آر پھر بعد میں کیونکہ آپ کی رائٹ سے ریلیٹڈ ہے اور یہ چیزیں آپ کو ثابت کرے گی کہ آیا کون ملزم ہے یا پھر کون کس کی رائٹ میں یہ چیز جاتی ہے. اچھا مبشر صاحب, ایک اور بات بھی, کیا پولیس ریفیوز کر سکتی ہے, کیا ایس ایچ او ریفیوز کر سکتا ہے کہ میں ایف آئی آر نہیں کاٹتا, یا ان پہ لیگلی آبلیگیشن ہے کہ جہاں پہ بھی کمپلینٹ لکھوائی گئی ہے انویسٹیگیشن صرف تبھی شروع ہوگی جب ایف آئی آر کٹے گی, یا پھر ایف آئی آر کٹنے سے پہلے بھی انویسٹیگیشن شروع کی جا سکتی ہے؟ نہیں, ایف آئی آر سے پہلے انویسٹیگیشن نہیں کی جا سکتی. اسی لیے ہمارے ویورز کو یہ لے مین جو بھی ہے لائر اسٹوڈنٹس وغیرہ وہ اپنے حلقہ احباب ہے ان کو بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی ایونٹ ہو جائے تو آپ نے لازمی ایف آئی آر کے بارے میں پولیس تھانے کو یعنی کہ رپورٹ کرنا ضروری ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ایف آئی آر ہوگی اسی کے بعد آپ کی انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ ہوگی, اس سے پہلے ایف آئی آر سے پہلے انویسٹیگیشن سٹارٹ نہیں ہو سکتی. اور دوسرا, اگر پولیس جو سی ہے وہ ایف آئی آر آپ کی نہیں کاٹتی تو پولیس کے اگینسٹ بھی پینل ایکشن لیا جا سکتا ہے. پولیس رولز ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پہ پولیس کی ڈیوٹیز اور آبلیگیشنس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اگر ان پاورز کے الٹرا وائریز جاتے ہیں, وہ اگر ان پاورز کو ایکسیڈ کرتے ہیں یا پھر ان رولز کو فالو نہیں کرتے تو پولیس کے اگینسٹ بھی پینل ایکشن کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ, ہمارے پاس کیسز بھی ہیں. ایک کیس ہے ہمارے پاس PLJ 2009 لاہور 554. یہ ہماری سائٹیشن ہوتی ہے. جس طرح یہ سائٹیشنز جو ہیں ہم کورٹ میں سائٹ کرتے ہیں, یہ ایک پریسیڈنٹ ہے, ایک قانون ہے جو پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور ایک پوائنٹ آف لا ڈیسائیڈ کر چکا ہے. وہ یہ ہے کہ پولیس کی اسٹیچوٹری ڈیوٹی ہے, قانونی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر رجسٹر کرنی ہی کرنی ہے. دے کین ناٹ ریفیوز ٹو رجسٹر دا ایف آئی آر. پر سپوزڈلی اگر ایک ایف آئی آر پولیس ریفیوز کر بھی دیتی کہ میں رجسٹر نہیں ہم کر سکتے, تو اس سچویشن میں مبشر صاحب کیا ہوگا, وہاں پہ ہمارے پاس قانون ہے موسٹ پرابلی یہاں پہ 22A کا. تو اگر آپ 22A کے بارے میں بتا دیں ویورز کو, 22A کہاں پہ فائل کیا جائے گا, ایڈیشنل سیشن جج کے پاس یا پھر کسی اور کے پاس, اور اس میں مین اس کا کیا مدعا ہے جس کی بیسس پہ آپ 22A فائل کر سکتے ہیں. جہاں پہ ایف آئی آر کا اندراج نہ ہو, پولیس آپ کی بات نہ مان رہی ہو, تو وہ آپ ایسی صورتحال میں جو اپلیکیشن جس کو ڈائری نمبر لگا ہو تھانے سے, وہی اپلیکیشن سیم ڈے والی اپلیکیشن آپ نے لے کے جانی ہے 22A کے تحت 22A CRPC جسٹس آف پیس. نارملی جسٹس آف پیس جو ہے وہ اپلیکیشن موو ہوتی ہے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس مارکنگ کرنے کے بعد, تو وہ آپ کو وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے. ایف آئی آر کا اندراج بھی وہاں سے کورٹ ڈائریکشن دے گی کہ آپ کاگنیزیبل آفینس میڈ آؤٹ ہوا ہے تو آپ اس پہ ایف آئی آر لازمی لیں. بات کی بات ہے کہ آیا یہ ایف آئی آر میں کتنی سچائی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے, وہ بات کی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ایف آئی آر تو صرف ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ بعد میں ٹرائل میں اسٹیبلش ہوتی ہیں, انویسٹیگیشن میں اسٹیبلش ہوتی ہیں. جلدی سے اب ہم بات کر لیتے ہیں. قانون میں ہم یہ بات کرتے ہیں, کرمنل لاء میں موسٹلی یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں, کاگنیزیبل, نان کاگنیزیبل, بیلیبل, نان بیلیبل, کمپاؤنڈیبل, نان کمپاؤنڈیبل. تو ہم ویورز کو مبشر صاحب اور میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ٹرمز ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بیلیبل, نان بیلیبل اوفینسز کی, کہ کچھ ایسے اوفینسز ہوتے ہیں جن میں بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے, کورٹ بیل گرانٹ کر سکتا ہے. دوسرا ہے جس میں کورٹ جو ان سے بیل گرانٹ نہیں کر سکتا. پھر کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں, نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں. مبشر صاحب اگر آپ پلیز بتا دیں کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز کیا ہیں, تو میں اگلے والے پوائنٹ پہ. یہ کمپاؤنڈیبل اوفینسز کا مطلب ہے قابل راضی نامہ. تو یہ اوفینسز جتنی بھی ہیں, بیلیبل, نان بیلیبل, کمپاؤنڈیبل, نان کمپاؤنڈیبل, یہ سب شیڈول 2 CRPC میں مینشنڈ ہے. ریلیونٹ جو بھی اوفینس ہوگا اس سے ریلیٹڈ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں
اور موسٹلی پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے نالج میں آ جاتی ہے کہ کون سا آفینس کمپاؤنڈیبل ہے, نان کمپاؤنڈیبل ہے, بیلیبل ہے, نان بیلیبل, یہ چیز. اچھا, اب آخری پہ ہم پہلے یہ بات کر لیں گے کہ کوگنیزیبل نان کوگنیزیبل اوفینسز میں کیا سچویشن ہے, کہ کیا ڈائریکٹ جو سی انویسٹیگیشن نان کوگنیزیبل اوفینسز میں ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, یا پولیس کو میجسٹریٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی in order to conduct investigation in relation to non-cognizable offences. تو مبشر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا پولیس کی ڈیوٹی ہے cognizable اور non-cognizable کی. cognizable offence بیسیکلی 154 ہی ہے. جب بھی کوئی کمپلیننٹ جاتا ہے تھانے میں تو آٹومیٹکلی وہ offences کے بارے میں جو ڈیٹیلز بتا رہا ہے وہ cognizable offence کے حوالے سے ہوتی ہے. تو اس لیے وہ اس میں ڈائریکٹ آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹس تو آ گئی ہے کہ جہاں پہ cognizable offence میڈ آؤٹ ہو تو وہاں پہ آپ نے لازمی ایف آئی آر دینی ہے. اور نان cognizable offence وہ ہے جہاں پہ وارنٹ ریکوائرڈ ہے مجسٹریٹ سے, اس کے بغیر آپ نہ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی پروسیڈنگس کر سکتے ہیں. اچھا جی, ان دی اینڈ میں ویڈیو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. یہاں پہ میں بولنا چاہوں گا کہ اگر 22A بھی آپ کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس نیکسٹ ریمیڈی ہے ہائی کورٹ میں رٹ کرنے کی. آپ جو ان سے رٹ جورسڈکشن میں جا سکتے ہیں ہائی کورٹ کے, اور وہاں پہ آپ ہائی کورٹ سے آرڈر کروا سکتے ہیں. اگر آپ کی ایف آئی آر رجسٹر پولیس نہیں کرتی اور ایڈیشنل سیشن جج آرڈر آپ کی آنریبل ایڈیشنل سیشن جج آپ کی فیور میں آرڈر نہیں کرتے. اس پوائنٹ پہ میں ویڈیو ختم کروں گا. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ ساروں کے لیے بڑی انفارمیٹیو تھی. اینڈ دوسرا میں اگر آپ سے گزارش کروں گا, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز دوبارہ بناتے رہیں تو پلیز نیچے جو سبسکرائب بٹن ہے اس کو آپ کلک کریں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اللہ حافظ.